اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفل، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفل، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے خدا کر دیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفل، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفل، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا، دوست اور مانگوں میں مولا سے کیا، دوست اور مانگوں میں مولا سے کیا، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وسلم۔ سامعین و حضرات، اسٹیج پہ موجود استاد محترم، ہمارے بزرگ، الگ الگ مدارس سے تعلق رکھنے والے طلباء جو یہاں موجود ہیں، میرے سامنے بیٹھے میرے بڑے چھوٹے ہم عمر، اور اس کے علاوہ جناب محترم صاحبزادہ جناب ابو الفرا فرید الدین صاحب کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے اور آپ تمام کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت احسان، کرم، عنایت کہ آج اس خاص دن یعنی کہ 20 رمضان کا دن جو گزرا، یعنی کہ فتح مکہ کا دن، اور اب یہ 21 رمضان کی شب حضرت مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کی جو گھڑیاں شروع ہو گئی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نبی کا ہم پر خاص احسان کہ اس نے ہمیں اس خاص دن میں اور اس خاص رات میں چٹاگونگ کے اس علاقے میں بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، چلتے پھرتے ذکر و اذکار کرنے کا، اچھی پیاری باتیں سننے کا، قرآن کی تلاوت کرنے کا، نماز پڑھنے کا، تراویح ادا کرنے کا، ساتھ میں افطار کرنے کا، کھانے پینے کا موقع دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑوں کروڑوں احسان۔ سامعین و حضرات، آج ہم جس جگہ موجود ہیں اس مدرسے میں، جس کے بانی جناب محترم
مرحوم حضرت عزیز الحق قادری دامت برکاتہ، ان پر خواجہ غریب نواز ہند الولی عطائے رسول رحمت اللہ علیہ کی خاص توجہ تھی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سلطان المشائخ کی خاص توجہ تھی۔ جیسا کہ مجھے معلوم ہوا میرے والد محترم سے، پیر خواجہ افضال نظامی دامت برکاتہ عالیہ، جو ابھی 2 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہوئے، وہ بھی اس مدرسے میں تقریباً 3 بار تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک دفعہ حضرت جب حاضر ہوئے، بنگلور گئے تھے اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے، پھر دہلی آئے، محبوب الہی میں حاضری دی، تو میرے والد نے فرمایا کہ آپ نے اپنے جوانی کا دور حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہند الولی عطائے رسول خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں گزارا، اور تقریباً 20 سال وہاں پر خدمت انجام دی۔ 20 سال جناب سامعین حضرات، 20 سال کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں خدمت میں لگے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی رحمتوں برکتوں کا نزول اس ولی اور اس کے آستانے پہ ہو رہا ہے، جتنے اولیاء اللہ مزدوب قلندر ابدال و اوتاد و نقباء و نجبا جو اس بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں حاضری کے لیے، وہ جو برکات، وہ جو رموز، وہ جو خاص لمحات، وہ عنایتیں برس رہی ہیں، یعنی کہ حضرت محترم جناب عزیز القادری دامت برکاتہ عالیہ نے 20 سال اس رحمت کی بارش میں خود کو ڈبوئے رکھا۔ 20 سال کا وقفہ ایسا وقفہ ہے کہ ایک بچہ چھوٹے سے بڑا ہو جائے، ایک بچہ اسکول سے کالج میں چلا جائے، سمجھدار ہو جائے، وہ پورا وقت جو آپ نے وہاں پہ گزارا، میرے والد محترم نے فرمایا انہی خاص دنوں کی برکت سے یہ جو اتنا بڑا مشن ہے مدرسے کا، اور تقریباً جیسے مجھے بتایا گیا کہ پورے بنگلہ دیش بھر میں 38 سے زیادہ مدارس آپ نے قائم فرمائے، اور اس کے علاوہ بھی کئی مدارس کے لیے خدمتیں بھی جاری ہیں، ارادے بنا لیے گئے ہیں، اور انشاءاللہ اس پہ کام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ انہی خدمات کی برکت ہے کہ اس جگہ اس جنگل میں منگل ہوا ہے، اور آپ اور ہم یہاں پر خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے موجود ہیں۔ یہاں پر جتنے استاد محترم موجود ہیں ان کی توجہ کا میں طلبگار ہوں کہ میں خود ایک یونیورسٹی سے فارغ ہوں، لیکن ابھی فی الحال PhD میں میرا داخلہ ہے، اور پوری دنیا بھر میں سفر کرنے کے بعد جب میں اپنے والد کے ساتھ تقریباً 20-22 ممالک سفر کرنے کے بعد جب یہاں تشریف لایا اور حضرت سے اس طرف ایک کمرے میں آتے ہی ملاقات ہوئی، تو حضرت کی آنکھوں میں وہ خدمت کا جذبہ دیکھا، وہ حضرت کے انداز میں، حضرت کے بات کرنے کے طریقے میں وہ چیز دیکھی کہ جیسے آپ مطمئن ہیں بھی اور نہیں بھی۔ مطمئن اس بات سے ہے کہ یہ قائم تو ہوا ہے، اور مطمئن اس بات سے ہے کہ مدرسہ تو قائم ہے، اور مطمئن اس بات سے نہیں کہ آگے چل کے جو ترقیاں ہوں گی اور جو مدارس قائم ہوں گے وہ کب بنیں گے، کب تک چلیں گے، اس کو دیکھنے کے لیے آپ رہے نہ رہے لیکن نسلیں ضرور دیکھیں گے۔ میں شکر گزار ہوں کہ بار بار ہر سال یہاں پر دعوت ملتی ہے، اور اس بار رمضان کے مبارک مہینے میں آنے کا موقع ملا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے کہ تمام جو لوگ یہاں حاضر ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام کو بار بار یہاں پر آنے کا شرف عطا فرمائے، اور جناب محترم ابو الفرا فرید الدین صاحب جن کے زیر نگرانی
یہ جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے، آنے والے سال میں اس طرح کے بے شمار جلسے منعقد کیے جائیں، امت کی خدمت کی جائے اور بڑے لیول پہ اور اچھے طریقے سے انشاءاللہ اس طرح کے جلسوں کو منعقد کرنے کے ارادے بنائے جائیں اور پورے بنگلہ دیش بھر میں بھی مدارس اسی طرز پہ قائم کیا جائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔